بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست وہ حصہ دوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے متعلق۔ اس سے پہلے جو نشست ہوئی اس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد وہ کس طرح ہوا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کے بارے میں آپ کا فقہی موقف کیا تھا، اور دیگر صحابہ جو آپ سے اختلاف رائے کر رہے تھے ان کا موقف کیا تھا، اور راجح موقف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور اس کے بعد جنگ جمل پیش آئی، اس پر ہم نے اختتام کیا تھا گزشتہ نشست کا۔ آج ہم اس سے آگے کے واقعات بیان کریں گے، اور ان میں کچھ جو پیچیدگیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی دی توفیق سے ان کو سے آپ فارغ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی حضرات وہاں پہ تھے ان سب کا اپنے اعزاز و اکرام کیا، اور کسی کے اوپر کوئی طعن و تشنیع نہیں کی، اور اس پورے قضیے کو یا ہنگامے کو ایک حادثہ اور اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ایک صدمہ سمجھا سب نے، اور اس پہ صبر کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اعزاز و اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس بھیج دیا، اور اس واقعے کا ایک اثر یہ ہوا کہ تقریباً جتنے لوگ اس میں شریک تھے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کی طرف سے، ان سب نے اس کے بعد زندگی بھر کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ اکثر کا ہم یہی حال دیکھتے ہیں، یعنی دو حضرات تو عشر مبشرہ کے حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ تو شہید ہو گئے تھے، اور مروان ابن حکم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے ساتھ اور بڑی سرگرمی کے ساتھ اس لڑائی میں شریک تھا۔ اس نے بھی اس کے بعد حضرت علی کے دور میں بالکل گوشہ نشینی ہی اختیار کی۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ خلیفہ بنے تو پھر وہ دوبارہ سیاسی میدان میں آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے باقی ساری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزاری، اپنے حجرے میں گزاری، اور اس واقعے پر بہت زیادہ روتی تھیں، اور فریقین کے لیے، یعنی اپنے لوگوں کے لیے جو اس میں قتل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگ جو اس میں قتل ہوئے، دونوں کے لیے دعائے رحمت دعائے مغفرت کیا کرتی تھی۔ اور کسی نے پوچھا کہ یہ دونوں آپس میں لڑے ہیں اور لڑ کے قتل ہوئے ہیں، اور پھر بھی آپ دونوں کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی وہ لوگ ہم سے لڑے ہیں پھر بھی آپ دعا کرتی ہیں ان کے لیے۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو لڑائی تھی یہ اس طرح کی لڑائی نہیں تھی کہ جیسے اہل باطل کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، یہ ایک اجتہادی ہمارا اختلاف تھا، اور اس لڑائی کو شرپسندوں نے اس کو ایک ہنگامے کے ذریعے لڑائی شروع کرائی ہے، اس لیے غلط فہمی کی بنا پہ لوگ قتل ہوئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہو چکا، لیکن اس واقعے میں جو کچھ ہوا اس کا جو شام کے لوگ تھے ان پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑا ان کی رائے پر کہ جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ گوشہ نشین ہو گئی ہیں، انہوں نے تحریک قصاص ختم کر دی ہے اور حضرت علی کی رائے سے متفق ہو گئی ہیں، تو اب ہم بھی حضرت علی رضی کی رائے مان لیں۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی اسی رائے پر بڑی مضبوطی سے قائم رہے، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس رائے میں دو حصے بن جاتے ہیں، ایک اجتہادی ہے اور ایک غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی والا تو یہ تھا جو غلط معلومات کے ذریعے افواہوں کے ذریعے ایک فضا بنا دی گئی تھی۔ شرپسندوں نے ظاہر ایسا یہ کام کیا تھا کہ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہیں یا قاتلین سے نرمی برتتے ہیں، اور بعض نے تو بہت سختی سے یہ کہا، قسمیں کھا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے سامنے یہ باتیں کہیں کہ حضرت علی نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرایا ہے تاکہ خلافت حاصل کرے۔ تو اس لیے وہاں پہ جو غلط فہمیاں تھیں بہت شدت سے پھیلی ہوئی تھی،
اور دوسری بات یہ کہ جو اجتہادی اختلاف تھا وہ وہی تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا، کہ اس قضیے میں جتنے لوگ بھی مرتکب تھے مدینہ منورہ میں آ کے فتنہ فساد میں شریک ہوئے، یہ سارے واجب القتل ہیں، جبکہ حضرت علی کے نزدیک صرف وہ لوگ واجب القتل تھے کہ جنہوں نے گھر میں گھس کر قتل کی کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ تو یہ اختلاف برقرار رہا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، اور جو شام کا جو بھی وہاں کی فوج تھی اور وہاں کے اختیارات ہیں، پورے سسٹم کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب یہاں یہ جو صورتحال تھی، کیا یہ اس طرح ٹھیک تھی؟ اسلامی آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اگر آپ اسلامی آئین کے تناظر سے اسے دیکھیں گے، کوئی بھی دیکھے گا اس کو، تو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل درست نہیں تھا۔ ان کے اپنے ذہن کے لحاظ سے تو ٹھیک تھا، وہ تو اس کو ضروری سمجھ کے کر رہے تھے جو معلومات ان کو ملی تھی، لیکن اس میں سب سے بنیادی نقطہ یہی آ جاتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ تھے یا نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے نزدیک خلیفہ نہیں تھے، ان کی خلافت منعقد نہیں ہوئی تھی، ان تک یہی باتیں پہنچائی گئی تھیں کہ ان کو ان کی بیعت جو ہے وہ زبردستی کرائی گئی ہے، اور مفسدین نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، اور سابق خلیفہ کے قتل میں ملوث ہیں یا مشکوک ہیں، یعنی وہ ان معلومات کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ان کی خلافت کے انعقاد نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو صحیح روایات ہیں اور جس پہ ہمارے سارے اہل سنت والجماعت، آپ یوں سمجھیں کہ امت کا جو غالب طبقہ ہے، ان صحیح روایات کی اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھتا ہے، تو وہ بالجزم بالیقین کہتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت منعقد ہو مہاجرین و انصار کے اہل حل و عقد کے اتفاق سے، اور حضرت علی اور ان کے ساتھی وہ اسی موقف پہ تھے کہ خلافت منعقد ہو گئی ہے، اور جب خلیفہ کسی کو برطرف کرتا ہے تو آئینی اور قانونی لحاظ سے برطرف ہو جاتا ہے، اثر و رسوخ سے اس عہدے پہ بیٹھا ہو، لیکن آئینی لحاظ سے برطرف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برطرف بھی کر دیا تھا خلیفہ بننے کے بعد، اور برطرف کرنے کی ان کے علاوہ اور بھی کئی حضرات کو برطرف کیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ابھی ہر طرف غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں خلیفہ میں اور ماتحت میں، اور خاص طور پہ گورنر یا وزیر اعلیٰ آپ کہہ لیں، اس میں تو بہت زیادہ اعتماد آپس میں ہونا چاہیے، انہی میں اگر اعتماد کی کمی ہوئی تو نظام حکومت کیسے چلے گا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ بالکل ایک، ویسے تو اگر آپ اس کو دیکھیں ایک سمپل مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص ادارے کا سربراہ ہے، ادارے کے کسی فرد کو، استاد کو، جناب پرنسپل کو، نائب محتمم کو، ناظم کو، چھوٹے یا بڑے عہدیدار کو برطرف کرتا ہے تو برطرف ہو جاتا ہے اگر وہ سربراہ ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نیچے والا برطرف نہیں ہوا، جی کیوں نہیں برطرف ہوا؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ دلائل ہیں، کچھ اس کے پاس جو سربراہ ہے اس کے بارے میں کچھ شکوک ہیں، شبہات ہیں، اس لیے برطرف نہیں ہوا۔ کوئی بھی ہم بیچ میں بات دلیل لا کے کہیں کہ یہ برطرف نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سربراہ کو سربراہ نہیں مانا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، آج بھی ایک اچھا خاصا طبقہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی برطرف کرنے سے برطرف نہیں ہوئے تھے، تو اصلاً ان لوگوں کے دماغ میں جو مرض ہے وہ یہی ہے کہ وہ حضرت علی کو دل سے چوتھا خلیفہ نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں حضرت علی کے خلاف مواد آپ کو ملے گا، چاہے وہ اس کو میٹھے انداز میں بیان کریں یا سخت انداز میں۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت علی کی جانب سے تو برطرف کر دیے گئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بیعت کر لیں گے حضرت علی کی، لیکن ہماری شرط یہ ہے، اسی شرط کو بیچ میں لا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ آپ ان تمام مفسدین کو جو مدینہ آئے تھے فساد کرنے والے، اور ابھی بھی وہ لوگ کوفہ میں یا بصرہ میں یا مصر میں ان علاقوں میں موجود ہیں، وہ آپ ان سب کو قتل کرائیں، تب ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یا آپ ان کے سامنے بے بس نہیں ہیں، تو تب آپ کی حیثیت ثابت ہوگی کہ آپ ایک خلیفہ ہیں جو انصاف کر سکتا ہے، پھر ہم آپ سے آپ کی بیعت کر لیں گے۔ تو وہ یہ بالکل کہتے تھے کہ حضرت علی خلافت کے اہل ہیں، قابلیت ان میں سب سے زیادہ ہے، میں ان جیسا قابل نہیں ہوں، ان کے فضائل و مناقب مجھ سے بہت زیادہ ہیں۔ اور خود انہوں نے خلافت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ خود حضرت امیر معاویہ خلافت کے امیدوار نہیں تھے کہ یہ کہتے ہیں مجھے خلیفہ بناؤ، وہی کہتے تھے کہ یہ پہلے جو شکوک ان کے خلاف ہم کو دور کریں، وہ اسی طرح دور ہوں گے کہ سارے مفسدین کو قتل کرائیں، یا اگر وہ بے بس ہے تو ہمیں پھر چھوڑ دیں کہ ہم جا کے یعنی ہمیں موقع دیں کہ ہم لوگ خود قتل کریں۔ تو یہاں جو حضرت علی کا فقہی موقف ہے آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اس کے لحاظ سے وہ اس دائرے میں آتے نہیں تھے، کیونکہ بغاوت کے بارے میں واضح ہے، حضرت علی قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم۔ اس آیت کے مفہوم میں تمام مفسرین نے، فقہا نے یہی لکھا ہے، یعنی حضرت علی کے مذہب کے اوپر اس آیت میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو لوگ بغاوت کریں اور پھر قبل اس کے کہ ان کو مجبور و مقہور کر لیا جائے، انہیں گرفتار کر لیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، اس سے پہلے وہ ہتھیار ڈال دیں، یعنی اپنی مرضی سے ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر ہو جائیں، مطیع ہو جائیں، تو پھر آپ ان پہ سزا جاری نہیں کر سکتے۔ ان کا معاملہ جو ہے گناہ کا اور آخرت کے عذاب کا وہ اللہ کے حوالے ہے۔ جو ان میں سے دل سے بھی توبہ طائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی معاف کر دے گا، اور جو صرف ظاہری دنیاوی مصلحت کے لحاظ سے اس نے سرنڈر کیا ہے اور توبہ دل سے نہیں کی، شرمندہ نہیں ہے اپنے اس کام پہ، تو آخرت کا جو حساب ہے وہ اللہ لے گا اس سے۔ تو یہ حضرت علی کی دلیل تھی، مسئلہ حل نہ ہوا، اور اس پہ حیرت نہیں کرنی چاہیے جی، اتنے بڑے بڑے حضرات تھے اور مخلص تھے اور مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا تھا۔ تو یہاں تک کہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر لشکر لے کے، جنگ جمل کے بعد لشکر لے کے سن 36 ہجری کے اواخر میں آپ شام روانہ ہوئے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے لشکر لے کے۔ حضرت علی نے فوج جمع کرنے کے لیے بڑی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں۔ اتنی بڑی تعداد جو آپ نے جمع کی تھی خلفۂ راشدین کے دور میں کبھی جمع نہیں ہوئی، یعنی 1,00,000 سپاہی آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو فوج جمع کی وہ بھی اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں جمع ہوئی، یعنی 70,000 سپاہی ادھر تھے۔ تو یہ دونوں طرف سے اتنی بڑی فوج کیوں جمع کی گئی؟ اب اس پر اگر آپ ایک غلط نقطہ نظر والوں کو دیکھیں، جیسے مستشرقین ہیں یا سیکولر لوگ ہیں، تو وہ اس کو یہی اس طرف وہ ذہن لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کو خون خرابے میں بڑی دلچسپی تھی اور مسلمان آپس میں کٹ مرنے کے لیے بڑے بےتاب رہتے تھے، تو ایسی لڑائی جس میں احتیاط کرنی چاہیے تھی اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی۔ زیادہ بڑی فوج جمع کرنے میں یہاں مصلحت یہ تھی کہ بغیر لڑائی کے اتنا رعب بیٹھ جائے کہ دوسری فوج جو نہ ہار مان۔ بعض اوقات ایک بڑی طاقت اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ جیسے دنیا میں ایک بات ہے کہ کسی ملک کو ایٹمی جنگ سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ خود ایٹم بم ہے۔ اگر اس کے پاس ایٹم بم ہے، دوسرے کے پاس بھی ایٹم بم ہے، تو یہاں ایٹمی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو جاپان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، امریکہ کے پاس تھا، اس نے اس کو تباہ کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان پہ رعب بیٹھ جائے، اور حضرت علی نے بڑی اس کے لیے ترغیب دی لوگوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ یہاں ایک بہت اچھی طرح کی بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں یہاں پر بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور بڑی عام ہو چکی ہے، اچھے خاصے مولانا حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھی حضرت علی تو جنگ صفین کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے، وہ جنگ صفین بھی منافقین کی بھڑکائی ہوئی آگ تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین بھی ایک صبائیوں اور منافقوں نے یہ شروع کرائی تھی، اور حضرت علی کا جو لشکر تھا اس میں بھی زیادہ یہی صبائی اور منافقین کی اکثریت تھی، اور حضرت علی تو ان کے ساتھ مجبوراً چلے گئے تھے، کیونکہ اگر حضرت علی نہ جاتے تو اور زیادہ خون خرابہ ہوتا، تو آپ خون خرابے کو روکنے کے لیے، ان پہ قابو پانے کے لیے ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو یہ بہت ہی بے تکی بات ہے، تو اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی، اس ساری بات کا جو بنیاد ہے وہ یہ کہ حضرت علی کی فوج میں اکثریت وہ غنڈوں اور مجرموں اور صبائیوں
اور روافظ کی تھی، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، خود صحیح حدیث اس کو مسترد کرتی ہے. صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ جس کو تمام شارحین حدیث نے جنگ صفین پر محمول کیا ہے، اور اس میں فریقین کے لیے، یعنی دونوں جو جانب کے لوگ ہیں ان کے لیے مؤمنین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دونوں طرف کے لوگوں کو صحیح حدیث میں اہل جنت کہا گیا ہے اور مؤمنین کہا گیا ہے اور اللہ والے کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ اگر ان میں دونوں طرف میں شرپسند اگر تھے تو اتنے تھوڑے تھے کہ ان کو مستثنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی گئی. جیسے ہم کہتے ہیں جی مدارس میں ماشاءاللہ طلبہ ہیں، اچھے طلبہ ہیں، تو حالانکہ اچھے طلبہ کے اندر دو چار خراب بھی ہو سکتے ہیں، نالائق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے کم ہیں. اگر یہ مدرسے میں 400 طلبہ ہیں، 10-15 نالائق ہیں، اور کہتے ہیں بھی یہاں پر جو کارکردگی A1 ہے اس مدرسے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریر لڑکے ہیں یا نالائق لڑکے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں شرپسند تو دونوں طرف تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب بھی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین تھے تو بعد کے دور میں تو یقیناً ہوں گے، اور یقیناً ان کی تعداد ہر زمانے میں جیسے جیسے زمانے میں انحطاط آتا گیا اور وہ جو خیر والے لوگ تھے وہ کم ہوتے گئے، تو منافقین اور ایسے لوگ بڑھتے گئے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو صحابہ کرام کا انہوں نے دور دیکھا ہے، حضرت عثمان، حضرت علی اور بعد والے صحابہ کو دیکھا ہے، اور ان کی جو ولادت ہے کوئی سن 23 یا 24 ہجری کی ولادت ہے ان کی، تو جو ان کا زمانہ تھا بڑھاپے کا، قریب سن 80-90 ہجری کا زمانہ، اس زمانے میں ان سے پوچھا گیا کیا منافقین آج بھی موجود ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر منافقین یہاں سے نکل جائیں تو تمہیں بصرہ، یعنی بصرہ جہاں وہ رہتے تھے، تمہیں بصرہ خالی نظر آنے لگے، یعنی اتنے زیادہ منافقین. تو خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ دونوں طرف تھے، اور جنگ کی آگ بھڑکانے میں بھی ان کا ہاتھ یقیناً اس لحاظ سے تھا کہ بڑے حضرات مذاکرات کر رہے ہوتے تھے، اور ایسے کوئی شرپسند کبھی ادھر سے حملہ کر دیا، کبھی ادھر سے حملہ کر دیا. تو چونکہ جنگ جمل والے مسئلے کا تجربہ ان حضرات کو ہو چکا تھا، اس لیے ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. یہ تقریباً 2-2.5 مہینے صفین کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے رہی ہیں، مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور اس دوران کوئی 80 سے زیادہ بار، کوئی 85 بار ایسے ہنگامے چھوٹے چھوٹے، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، کبھی لشکروں کے ادھر کبھی ادھر، ایسے مسائل پیدا ہوئے. لیکن بہت سارے حضرات وہاں پہ اسی نیت سے موجود تھے کہ کوئی ہنگامہ ہوا تو ہم روکیں گے، جن میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے جو تلامذہ تھے، ان کے جو شاگرد تھے، وہ حضرات تقریباً 30,000 ان کی تعداد تھی. وہ اسی نیت سے موجود تھے کہ ہم لڑائی کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو دونوں لشکروں کے بیچ میں انہوں نے اپنے الگ خیمہ گاہ بنائی ہوئی. تو جب کہیں سے کوئی ہنگامہ ہوتی حضرات فوراً بھاگ کے ادھر پہنچتے، لڑائی رکواتے. تو یہ باتیں بلا شبہ شرپسندوں کی تھیں. لیکن آخر میں جب مذاکرات ختم ہو گئے تو باقاعدہ جنگ کا فیصلہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی منافقین نے کہا حضرت علی سے لڑائی کریں، انہوں نے لڑائی کی، یا حضرت امیر معاویہ سے منافقین نے کہا کہ آپ لڑیں اور وہ لڑے. ایسا نہیں تھا. یہ جنگ پوری تیاری کے ساتھ ہوئی تھی، تیاری کر کے آئے تھے، بہت زیادہ تیاری کر کے آئے تھے، اور اس کے نہ ہونے کے لیے جو مذاکرات ہو سکتے تھے وہ بھی ہوئے، کئی ہفتے تک ہوئے، اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور نتیجہ نہ نکلنے پر حیرت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چونکہ فقہی مسائل اس میں ایک تو غلط فہمیت تھی اور دوسرا فقہی اختلاف بھی تھا. تو یہ دونوں چیزیں مل کے نا بعض اوقات غلط فہمیاں بھی جو ہے نا دور نہیں ہو پاتی. اب اگر آپ کا خاندانی جھگڑوں میں کبھی اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ دونوں طرف جناب وہ مخلص لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بھائی ہیں دو، آپس میں ان کا اختلاف ہے، دونوں مخلص بھی ہیں، لیکن وہ غلط فہمی ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ جناب کئی ہفتے گزر گئے ہیں، بیچ میں کتنی میٹنگز آپس میں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلط فہمی دور نہیں ہو رہی. تو غلط فہمیاں بھی تھی. اور دوسرا فقہی مسائل تو اور زیادہ باریک ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ احناف کے اور شوافے کے اور مالکیہ کے اور جناب حنابلہ کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں کہ جو پہلی صدی ہجری دوسری صدی ہجری میں جہاں پہ تھا وہ آج تک ادھر ہی کھڑا ہے، وہ اختلاف دور نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ اس اختلاف کا حل نہیں ہے، حل موجود ہے، یقیناً ہوگا. لیکن ایک تو خود اس کے فقہا، یعنی جو مسلم حکومتیں ہیں جو ہمارے پچھلے حضرات گزرے ہیں خلفاء، کبھی انہوں نے جبر نہیں کیا
کہ جی ہم ایک ہی فقہ کو ہم مسلط کر کے دوسروں کو کہیں کہ جی آپ کے دارالفتہ بند ہیں، آپ کے مدارس بند ہیں، ایسا نہیں. چلتے رہیں سب اپنی اپنی رائے، اپنی جو فقہی آراء پیش کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہی اختلاف اتنی جلدی دور نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر 2-4 مہینے تک وہ دور نہیں ہوا یا 2-3 سال تک حضرت علی کے دور میں دور نہیں ہوا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. لیکن یہ بھی طے ہے کہ بعد میں دور ہو گیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ کے زمانے میں وہ فقہی اختلاف دور ہو گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ پھر وہاں صلح کا ماحول تھا، یہاں ماحول جذبات کا ماحول تھا، اور جذبات کے ماحول کے اندر ایسے پیچیدہ مسائل کا حل ہونا مشکل ہوتا ہے. تو خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر سب نے اپنی فوجوں کو تیار کر لی. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ عام طور پر ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، اور خود میں نے حضرت علی کا دفاع کرنے والوں کو بھی یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، جو حقیقت میں ایک غلط بات ہے. وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حملہ آور تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے تھے. حضرت علی حملہ آور تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دفاع کر رہے تھے. یہ بات غلط ہے. غلط اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ملک کا دفاع کر رہے تھے، وہ ان کا اپنا ملک نہیں تھا. یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ یہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا اور وہ اپنے ملک کا اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہوں. یہ پورا علاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے، جہاں جہاں مسلمان دنیا میں تھے وہ سارا علاقہ حضرت علی کا تھا. وہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ مدرسے میں جو حفظ کی کلاس ہے اس میں قاری صاحب تالا لگا کے بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا. تو اب معتمد صاحب وہاں پہ جاتے ہیں اور کاروائی کرتے ہیں اندر داخل ہونے کی، دوسرے استاد کو بٹھانے کی. اس سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ لڑائی میں صرف پیش قدمی حضرت علی نے کی ہو، ان کے گھر پہنچ گئے ہوں، ان کے شہر پہنچ گئے ہوں، ایسا نہیں تھا. جو شام کا لشکر تھا وہ دمشق سے چلا اور یہ جو جگہ ہے رقہ کے قریب، دریائے فرات کے قریب آیا. یہ کئی سو کلومیٹر بنتا ہے، یعنی وہ بھی آگے آئے. اور ادھر سے حضرت علی چلے ہیں کوفہ سے اور کئی سو کلومیٹر چل کے وہ بھی بہت آگے آئے ہیں. تو یہ جہاں پہنچے ہیں وہاں سرحد بنتی ہے عراق اور شام کی، جو صوبائی سرحد ہے وہ پڑتی ہے وہ دریائے فرات ہے. تو اب مسئلہ صرف یہ تھا، دونوں فوجوں نے پیش قدمی کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف دمشق میں بیٹھے رہتے. وہ نے اس مسئلے کا اتنا زیادہ، یعنی اس کا جذبہ تھا، ولولہ تھا، کہ انہوں نے حضرت علی کو اپنے خط میں لکھا تھا کہ اللہ کی قسم ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کو زمین کی گہرائی میں اور سمندروں کی تہ میں بھی تلاش کریں گے، اور یا تو انہیں ہم ڈھونڈ ڈھانڈ کے قتل کر دیں گے یا اپنی جان اس راستے میں ہم قربان کر دیں گے. تو جس سربراہ میں، فوج کے سربراہ میں اتنا ولولہ ہو اور فوج میں بھی ایسا جذبہ ہو، اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دمشق میں بیٹھے باقی زندگی گزار دیتے. انہوں نے آگے عراق آنا تھا. جہاں جہاں بھی ان کے نزدیک قاتل تھے، چاہے کوفہ میں تھے یا بصرہ میں تھے یا مصر میں تھے، ان جگہوں پہ جانا تھا اور کارروائی وہاں پہ کرنی تھی. تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں، اس میں وہ عام طور پر مورخین بیان نہیں کرتے. جنگ صفین سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ شام کے لوگ مصر پہ حملہ کر چکے تھے. وہ حملہ ہوا تھا اور اس میں بہت سے ایسے لوگ انہوں نے پکڑ دیے تھے جو مدینہ میں فساد کر کے واپس مصر آئے تھے، اور ان کو قتل بھی کچھ دنوں بعد انہیں قتل بھی کر دیا تھا. تو جب ادھر وہ مصر پہ حملہ کر چکے تھے تو یہاں پھر اور ان کے نزدیک بالکل وہ عین عبادت تھی اور عین حق تھا. تو کوفہ اور بصرہ پہ حملہ کرنا وہ بھی ان کے نزدیک عین حق تھا، اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی. اور نوبت اس لیے نہیں آئی کہ حضرت علی پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے. بہرحال دو باتیں تھیں، یا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ دریائے فرات عبور کر کے عراق میں آ جاتے، یا حضرت علی وہ دریا عبور کر کے شام میں آ جاتے. اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جو آپ کہہ لیں ہوشیاری اور فراست اور جنگی تنظیم کی باریکیاں سمجھنا ان کے اندر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم کو شجاعت زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ جو دریا کے ساتھ جو لڑائی تھی نا، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ دریا پار کر کے اس طرف آتے، اور آپشن عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں یا ہم ادھر آ جائیں، تو اگر آپ ادھر پار آ جاتے ہیں تو فوج آپ کی کم تھی نسبتاً 70,000، اگرچہ بڑے منجے ہوئے لوگ تھے وہ. 70,000 ادھر 1,00,000 تھا. اگر پسپائی ہوتی تو سارے دریا میں گرتے جیسے پہلے جنگ جسر میں ہوا تھا. تو اس لیے انہوں نے احتیاط کی اور دریا کے دوسرے پار میدان چھوڑ کے ادھر کھڑے ہو گئے، وہیں خیمے لگا لی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شجاعت بہت زیادہ تھی.
تدبیر، انتظام سب کچھ تھا، لیکن غالب صفت شجاعت کی تھی۔ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکثر جو ہے نا وہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے، جنگ کے دوران گھوڑا استعمال نہیں کرتے تھے، خچر استعمال کرتے تھے۔ وجہ یہ کہ جو گھوڑا ہے، گھوڑا بڑی تیزی سے آپ اس کا رخ موڑ کے اس کو آپ پیچھے آ سکتے ہیں، فرار ہو سکتے ہیں، خچر پہ آپ فرار نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرار کا وسوسہ بھی ذہن میں نہ آئے، اس لیے وہ خچر پہ بیٹھ کے لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو خیر یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے مزاج کا اور طبیعت کا۔ اصل میں آپ کو اس نقطے پہ لے کے آ رہا تھا، یہ جو کہنا ہے کہ حضرت علی حملہ آور اور شام کے لوگ اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے، یہ ایک ایسی بات ہے جو اسلامی سوچ سے مطابق نہیں ہے۔ اسلام میں خاص طور پہ اس دور میں کوئی وطنیت والی بات نہیں تھی، پورا عالم اسلام ایک تھا، اور دونوں حضرات کا ایک اجتہادی اختلاف تھا جو بڑھ کے آگے پھر سیاسی لڑائی اور عسکری لڑائی کی شکل اختیار کر گیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ فقہا نے واضح لکھا ہے کہ باغیوں سے جو جنگ ہوگی، اس لڑائی میں جو شرعی حکمران ہے وہ لڑائی میں پہل نہیں کرے گا، جب وہ پہل کریں گے تو پھر آپ پہل کریں گے۔ یہ چیز فقہا نے کہاں سے لی؟ یہ جنگ صفین سے لی ہے، اور باقاعدہ اس میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی فقہ کی بڑی کتاب، اس میں یہی مسائل اسی طرح لکھے ہیں کہ چونکہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم پہلے حملہ نہ کرنا، جب وہ حملہ کریں تو پھر آپ حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے جنگ صفین میں بھی حملے کی ابتدا شام والوں کی طرف سے ہوئی، حضرت علی کی جانب سے نہیں ہوئی تھی۔ ہاں کہ تیار بالکل کھڑے ہوئے تھے صفوں میں۔ تو خلاصہ یہ کہ بہرحال لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں حضرت علی کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت علی کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا، جیسے علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھئی لوگ کہہ سکتے ہیں یار حضرت علی یکسو کیوں نہ ہو گئے، گوشہ نشین ہو جاتے، چھوڑ دیتے شام والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، کہنے کو بندہ کہہ سکتا ہے، اور یہ کہ بڑی ایک صوفیانہ سی خوبصورت سی بات ہے، لیکن جب ایک آدمی سربراہ مملکت ہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے ملک کے دو ٹکڑے ہونے دے؟ اگر ایک مدرسے کا محتمم ہے، کیا وہ اس بات کو جائز سمجھے گا اپنی جو اس کی کرسی ہے، اس کرسی کی کیا جو احساس ذمہ داری ہے، یہ بات اس سے میچنگ کرتی ہے کہ مدرسے کے ایک حصے پہ دارالحدیث پہ شیخ الحدیث صاحب قابض ہو گئے، یا محتمم صاحب کی بات نہیں چلے گی، ہماری یہ مطالبے ہیں، وہ پورا کریں تو پھر ہم دارالحدیث کھولیں گے۔ تو اگر وہ چھوڑ دے یار ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہم دارالحدیث وہ اپنا چلائیں، تو اس طرح مدرسہ کہاں چلے گا؟ کیونکہ اگر آج ایک نہیں کیا کل کوئی دوسرا کر دے گا، ایک ریت بن جائے گی۔ تو چھوٹے ادارے بھی نہیں چل سکتے، ملک کہاں چل سکتے ہیں؟ تو حضرت علی کا تو یہ احسان ہے امت پر کہ انہوں نے آپ کو ایک اجتہادی طریقہ بتا دیا کہ اگر کوئی علاقہ کہیں پہ غیر آئینی حکومت قائم ہوتی ہے، وہ آئینی حکومت کے دائرے سے باہر ہوتی ہے، وہاں آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت علی صفین نہ جاتے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں بھی نہ جاتے تو اچھا تھا، تو مجھے تو یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت علی نہ جاتے، نہ لڑتے، کیونکہ حضرت علی کے وہاں جا کے لڑنے ہی سے ہمیں احکام معلوم ہوئے کہ بغات کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر جنگ پیش آئے تو کیا اس میں شرعی احکام۔ تو خیر وہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، 3 دن وہ مسلسل لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی کے تقریباً 70,000 مسلمان فریقین کے اس میں قتل بھی ہوئے ہیں، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ اور کہا جاتا ہے، بعض مورخین نے کہا، تبصرہ نگاروں نے، کہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ مسلمانوں کے اگر آپ سابقہ نقصانات دیکھیں، پچھلے 36 سال میں کتنے شہید ہوئے ہجرت سے لے کے ابھی تک، اس سے انہوں نے جو علاقہ فتح کیا، اگر اس تناسب کو دیکھیں تو 70,000 آدمی ان کی شہادت کے ساتھ مسلمان ساری دنیا فتح کر سکتے۔ لیکن یہ چیزیں مقدرات ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ علیم خبیر ہے، اس میں جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے اس میں کوئی خیر ضرور ہوتی ہے جو کبھی سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ان چیزوں پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار نہ ہوتا تو کیا ہوتا، نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، کیوں انہوں نے ایسا کیا، کیوں انہوں نے ویسا کیا۔ اور جو صحابہ کرام ہیں، اگر ان کی غلطی بھی واضح ہے، فقہا نے غلطی بھی کہی ہے، تو وہ غلطی بھی اجتہادی ہے اور معذور ہے، اور کوئی غلطی اگر ایسی ہے کہیں پر کہ اجتہادی بھی نہیں ہے، وہ ہے ہی غلطی، تو تبھی صحابہ کرام مغفور ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمام کو ملا ہوا ہے۔ اس لڑائی کے آخری دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی فوج سے لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی فوج کے ایک افسر تھے جن کا نام تھا ابو الغادیہ الجوہنی، اور یہ بڑے معروف آدمی تھے، اور بلکہ بعض حضرات نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ تو ابو الغادیہ جوہنی اور ان کے ساتھ 1-2 افراد اور تھے،
تو ان کا آمنا سامنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ اس وقت ایک لوہے کا خود یعنی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، صرف ان کا آنکھیں نظر آ رہی تھیں، چہرہ واضح نہیں تھا۔ تو اس حملے میں ان 3 حضرات کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے۔ پتہ نہیں چلا کون ہے، لیکن جب ان کا ہیلمٹ اٹھایا گیا تو پھر پتہ لگے تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایسی ایک چیز تھی کہ اس سے کھلبلی مچ گئی، اس لیے کہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث مشہور تھی اور سب کو پتہ تھی، دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں کہ تقتلک الفیۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی۔ تو اس سے پھر مسئلہ اور زیادہ گھمبیر ہو گیا، اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے ہٹ گئے، کنارہ کش ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلی سے کنارہ کش تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے حضرت علی کے لشکر میں آ گئے، مگر مجموعی طور پہ تناسب میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یہ تھوڑے لوگ تھے، جو تناسب فوج کا پہلے تھا دونوں طرف کا وہ وہی تھا، اور اکثریت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی تھی۔ کیونکہ جب یہ مسئلہ پیش آیا، لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی ایک تعویل کی، اور وہ تعویل یہ کی کہ انما انہوں نے فرمایا کہ انما قتلہ علی واصحابہ، ان کو حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، جاؤ بھی، وہ ان کو لے کے آئے، حتی القوا بین رماحنا او سیوفنا، ان کو کھینچ کے لے آئے بوڑھے آدمی کو، اور ہماری تلواروں اور نیزوں کے سامنے ان کو کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی ہستی، اتنے بزرگ صحابی، یہ ان کے کہنے پر آئے ہیں، تو اس لیے ان کی جماعت ہی نے ان کو قتل کرایا ہے، لہٰذا الفیۃ الباغیہ ہوئی ہے۔ یہ کہ انہوں نے تعویل کی۔ اب یہ تعویل میں کتنی قوت ہے، یہ تعویل کمزور ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اہل شام کی ایک عادت تھی، ایک طبیعت تھی، ایک فطرت تھی۔ وہ کیا؟ اب مجھے معلوم نہیں کہ آج کے زمانے میں وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن صدیوں تک، اسلام سے بھی صدیوں پہلے سے وہ فطرت تھی، وہ تھی مطلقاً اطاعت، یعنی جو حاکم کہے آنکھیں بند کر کے، یہ سوچنا نہیں ہے وہ بات کیا ہے، بس فوراً عمل کرنا ہے۔ تو یہ چیز اصل میں چونکہ شام میں رومیوں کا صدیوں میں قبضہ رہا، اور ان کے پاس بڑی پیشہ ورانہ فوج تھی ان کے پاس، تو اگر بعض میں مسلمان آ گئے اور بہت سے لوگ شامی کے لوگ مسلمان ہو گئے اور جہاد کرتے رہے، وہ ایک طبیعت جو ہوتی ہے جسے علاقائی طبیعت کہتے ہیں، جس سے آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا، ٹھیک ہے، دیگر صوبوں کا، تو وہ فرق بھارت شام میں اور عراق میں موجود تھا۔ عراق کے لوگوں کی طبیعت میں ذرا آزاد خیالی تھی، اپنی اپنی رائے ہر بندہ دیتا تھا، یہاں رائے کوئی نہیں دیتا تھا، جو سربراہ کہے گا بس آنکھیں بند کر کے عمل کرنا۔ ڈسپلن بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست تھا، اسی وجہ سے شام کی جو فوج تھی نا، وہ دنیا کی بہترین فوج شمار ہوتی تھی بعد کے زمانے میں بھی، یعنی جو بعد کے خلفاء آئے ہیں یا سلاطین آئے ہیں، تو شام کی فوج سب سے اعلیٰ شمار ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو انہوں نے تعویل کی، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تعویل کیا ہے، کیسی ہے، بس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تک جنگ کا جھنڈا بلند کیے ہوئے بس ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جو آخری دن جو لڑائی ہوئی، وہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد وہ بہت زیادہ شدید لڑائی تھی، پوری رات جاری تھی، اور اس لڑائی کے آخر میں صبح تک بہت زیادہ شہداء ہو چکے اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ تو ایسی حالت میں پھر جو وقفہ ہوتا ہے نماز کے لیے اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، وہ وقفہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ابھی یہ صورتحال چلی رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک صاحب قرآن مجید لے کے آئے اور حضرت علی سے مذاکرات کی، انہوں نے پیشکش کی کہ قرآن مجید جو ہے اس پہ ہم عمل کر لیں اور یہ جنگ ختم کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور یہاں پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ لوگ اہل شام اگر باغی تھے اور ان سے قتال کرنا وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا، جیسا علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فقاتل التی تبغی اس آیت کے تحت قتال کیا ہے کہ باغیوں سے قتال کرو۔ بہرحال حضرت علی اس پہ راضی ہوئے، پھر مذاکرات کے لیے حضرات جمع ہوئے۔ 8 مہینے کے بعد دونوں کی طرف سے ثالث و دومت الجندل میں جمع ہو۔ تو اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ ہم جو اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کا حکم اس کو کون کیا ہے اللہ کا حکم؟ ویسے تو فریقین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہو،
ہر ایک اللہ کے حکم ہی کے سمجھ کے وہ لڑ رہا تھا، یعنی جس طرح حضرت علی سمجھ رہتے ہیں فقاتلوا التی تبغی، بغات سے قتال کرنا ہے، تو حضرت امیر معاویہ ان کے اصحاب وہ بھی تو یہی سمجھ کے لڑ رہے تھے کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی باغی ہیں، فقاتلوا التی تبغی، ان سے ہم نے قتال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کو بغاوت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، آپ اس طرح کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں عظمت کم ہوتی ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں اور اکثر پہلے بتا دیا کرتا ہوں اس بحث سے پہلے، یہاں بغاوت سے مراد وہ بغاوت نہیں ہے جو اردو کے اندر کہی جاتی ہے، لوٹ مار، فتنہ فساد، چوری چکاری اور لوگوں کی حق تلفیاں کرنا، عزتیں لوٹنا، وہ مراد نہیں ہے، فتنہ فساد مراد نہیں ہے۔ یہاں آئینی حکومت ہے، آئینی حکومت ہے، ایک آئینی ملک ہے، آئینی ریاست ہے، اس کی حدود کے اندر کوئی دوسرا فریق، کوئی بھی فریق، چاہے وہ ولی ہو اور چاہے وہ صحابی ہو یا چاہے کوئی عام آدمی ہو، جو بھی ہو، وہ ایک اپنی الگ دائرے میں اپنی کنٹرول اپنا لے لیتا ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ بغاوت ہے، یہ خروج ہے، اور سربراہ حکومت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ قتال کر، ٹکڑے ٹکڑے نہ۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں بغاوت کا اطلاق کرتے ہیں تو یہ ان حضرات کی شان کے خلاف نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی صحابی سے نہ ہو سکے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ خود صحابہ نے ایک دوسرے کے بارے میں مانی ہے، اپنے بارے میں نہیں، دوسرے کے بارے میں تو مانی ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ان کے صاحب نے بغاوت کی، اور یہی حضرت علی کا موقف تھا۔ اچھا، اگر اس موقف کو نکال دیں، یعنی ہم کہیں کہ جی بغاوت ان میں سے کسی نے بھی نہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا، جیسے کہتے ہیں بارش سے بچ کے آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، صحابہ کے اوپر سے آپ نے ایک چیز تو ہٹا دی، بغاوت، جس میں اجتہاد ہو بھی سکتا ہے، بلکہ یہاں پہ تو ہے اجتہاد، اس سے ہٹا کے آپ نے کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا کہ جہاں دفاع کرنا زیادہ مشکل ہو جائے، اور وہ کیا؟ وہ ہے قتل عمد۔ قتل عمد جو ہے اسلام میں آپ کسی ایک شخص کو بھی نہیں قتل کر سکتے، ایک شخص کا قتل کرنا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جب ایک مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو بہت سارے مومنوں کو قتل کرنا، جماعت با جماعت قتل کرے مسلمان ایک دوسروں کو، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس قتال کی، جب ایک مومن کے قتل کی اجازت نہیں ہے تو اجتماعی قتل و قتال کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو اشد درجہ حرام۔ ہاں، شریعت نے صرف ایک صورت بتائی ہے مسلمانوں کو کہ جس میں مسلمانوں سے قتال کر سکتے ہیں، وہ ایک واحد صورت ہے بغاوت کی، فقاتلوا التی تبغی، جو فیہ باغیہ ہے اس سے آپ قتال کریں۔ تو جب یہاں پہ کوئی شخص، یعنی جو یہ کہتا ہے، وہ دراصل جہالت کی وجہ سے وہ ایسا کہتا ہے کہ جی میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں دونوں میں سے کوئی باغی نہیں، تو آپ نے دونوں کو بغاوت سے نکال دیا، دونوں کو آپ نے قاتلین عمد میں داخل کر دیا، اور اس کا دفاع آپ کر بھی نہیں سکتے۔ تو پہلی صدی ہجری سے لے کے قریبی 1950 تک جن حضرات نے بھی اس مسئلے کو دیکھا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک دوسرے کو فیہ باغیہ سمجھ کے قتال کر رہا تھا، اگرچہ زمینی حقائق کے لحاظ سے حضرت علی وہ آئینی حکمران تھے، وہ حضرات غیر آئینی حکمران تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مصیب کون تھا، کس کا اجتہاد اس بارے میں مصیب تھا اور کس کا اجتہاد اس بارے میں مفتی تھا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ طے ہوا کہ ہم اس پہ مذاکرات کریں گے۔ تو اس دوران ایک فریق کھڑا ہوا حضرت علی کے عراق کے لوگوں میں سے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، بڑے شدت پسند لوگ، اور انہوں نے کھڑے ہو کے صلح کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری طرف سے ثالث عمرو بن عاص ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہماری طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہے، وہ فیصلہ کریں گے قرآن کا یہاں پہ حکم کیا ہے۔ تو قرآن کا حکم تو قرآن ہی سے پوچھو، قرآن کا حکم ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص سے پوچھتے ہو تو یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ تو حضرت علی نے بھی شرک کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شرک کیا، ان کے پیروکاروں نے بھی شرک کیا، یہ سارے کے سارے کافر اور مشرک ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں نا اکابر سے بیزار لوگ، جو اکابر میں سے کسی کی بھی نہیں مانتے اور شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ رہے ہیں، نام ان کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ پھر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کے لشکر سے الگ ہو گئے اور کافی عرصہ فتنہ فساد مچاتے رہے۔ آخر میں انہوں نے باقاعدہ ایک جنگی کیمپ بنا لیا ایک جگہ پہ جسے چوخا کہتے ہیں، اور حرورہ بھی کہا جاتا ہے اس علاقے کو۔ وہاں جناب حضرت علی نے پھر ان کے ساتھ بڑا سخت قتال کیا ہے، اور اس قتال میں ان کو نیست و نابود کیا ہے جو ان کی عسکری طاقت تھی۔ باقی خوارج کے عام لوگ تو اس کے بعد بھی جو گلی محلوں میں شہروں میں رہتے تھے وہ تو تھے،
لیکن جو لڑائی کرنے والے لوگ تھے عسکری طاقت کے ساتھ، وہ اس لڑائی میں ختم ہوئے. تو جنگ کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے. تو یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا. درمیان میں جو مذاکرات کا وقت تھا خوارج والی جنگ سے پہلے، رمضان سن 37 ہجری میں یہ حضرات ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ دومت الجندل نامی مقام پہ جمع ہوئے. دونوں کے ساتھ اپنے اپنے اور ساتھی بھی تھے، گواہ بھی تھے، یعنی بڑے بڑے اکابر اس میں شریک ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اب جو وہاں بات چیت ہوئی تھی اس کے بارے میں بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور جہاں تک میں نے روایات کو دیکھا ہے اس بارے میں صحیح روایات نہ ہونے کے برابر ہیں، بس اکا دکا آپ کو ملیں گی. لیکن تو ضعیف روایات میں آپس میں بڑا سخت اختلاف ہے. عام طور پہ جو ضعیف روایات جو ابو مخنف وغیرہ سے مروی ہیں، اس کے اندر یہ ابو مخنف جو ہے یہ رافضی راوی تھا، اور رافضی بھی آتا ہے جسے کذاب کہا جاتا ہے، یا رافضی محترقن کہا جاتا ہے، یعنی جلا بھنا رافضی. اس کی روایت کو عام طور پہ مورخین نے لیا ہے، اردو تاریخوں میں سب نے وہی روایت کہ یہ دونوں حضرات ایک دوسرے پہ ناراض ہوئے، اور بلکہ دھوکہ ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو. حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی ہم نے علی کو معزول کر دیا. میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ ہم نے معاویہ کو معزول کر دیا. جب دونوں معزول ہو جائیں گے تو ہم کسی اچھے بندے کو ایسے بندے کو ہم طے کریں گے جس سے ساری امت متفق ہو جائے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دھوکے میں آ گئے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے آپ کھڑے ہو کے اعلان کریں. تو کھڑے ہو کے کہا جی ہم نے بڑا غور کیا اور ہم نے حضرت علی کو معزول کر دیا. تو پھر حضرت عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے حضرت علی کو معزول کر دیا اور ہم نے حضرت امیر معاویہ کو اپنی جگہ پہ رکھا. تو بس حضرت امیر معاویہ سربراہ ہیں سارے مسلمانوں. تو یہ سنتے ہی لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. کسی نے حضرت عمرو بن عاص پہ حملہ کیا، کسی نے ان پہ حملہ کرنے والے پہ حملہ کیا، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا اور وہ مجلس درہم برہم ہو گیا. اب یہ روایت ایک تو ہے ہی ایک کذاب راوی کی، دوسرے اس روایت کو اگر آپ اس کی شکل دیکھیں اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص ٹھیک ہے ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ بڑے ہوشیار تھے، چالاک تھے، اور بڑے یعنی سیاسی ہتھ کنڈوں کے یا سیاسی حربوں کے، سیاسی داو پیچ کے بڑے ماہر تھے. عمرو بن عاص اتنا تو جانتے تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حضرت علی کو معزول کر دے اور میں کھڑا ہو کے کہوں حضرت امیر معاویہ باقی ہے. تو یہ کوئی ایسی قانونی چیز بن جائے کہ سب اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں، سب حضرت امیر معاویہ کے ماتحت آ جائیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو بھی یہ اس بات کا تو ان کو بھی اگر ایسا انہوں نے کیا تو علم ہوگا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، ہنگامہ ہوگا اور مجلس ختم ہو جائے گی. تو ایسی بیتوکی بات کرنا ان کی شان کے، ان کی فہم و فراست کے، اور جیسا ساری دنیا مانتی ہے مسلم غیر مسلم کہ وہ سیاسی امور کے بہت ماہر آدمی تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے اگر کرنا ہوتا ہے یہ کام کسی اور طریقے سے کر لیتے. یہ طریقہ جو بتایا جاتا ہے یہ بالکل من گھڑت ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے، اور وہ روایت میں نے تاریخ امت مسلمہ میں اسی روایت کو لیا ہے جو حسین ابن منذر سے مروی ہے. اور وہ اس طرح تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس مجلس سے موجود نہیں تھے، نہ حضرت علی، کوئی بھی نہیں تھا. تو حضرت امیر یہ جو ہوا ہے نا یہاں پہ، اس کے بعد یہ افواہیں پھیلائی گئی ہیں. یہ جو عام چیز جو ابو مخنف سے مروی ہے کہ آپس میں لڑائی ہوئی یا دھوکہ ہوا، یہ چیزیں فوری طور پر جو شرپسند تھے وہاں پہ ہر جگہ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ چیزیں جھوٹی خبریں بنا کے اور نئی شکلیں کہانیاں بنا کے جلدی جلدی فوراً پھیلا دی ہر طرف جا کے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ اس مجلس میں یہ ہوا ہے، تو وہ بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ یہ جو میں سن رہا ہوں کیا یہ ایسا ہی ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، لوگ اس بارے میں عجیب عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں. میرے ان کے درمیان جو بات ہوئی وہ اس طرح ہوئی. پھر انہوں نے وہ بات بیان کی، اور اس بات میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یہ واضح ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بڑے طریقے کے ساتھ ان سے یہ پوچھا کہ آپ حضرت علی کے بارے میں آپ کیا رائے ہے. یعنی ساری بات کا خلاصہ، ساری بحث ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی ان اصحاب میں سے ہے، ان عظیم صحابہ میں سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے خوش تھے. ویسے تو نبی اکرم ساری صحابہ سے خوش تھے، لیکن چند صحابہ ایسے تھے جن سے آپ نے خوشی کا
زیادہ وضاحت سے اظہار فرمایا تھا، زیادہ اعتماد کا ان پہ اظہار کیا تھا، وہ 5-6 صحابہ عشرہ مبشرہ والے حضرات وہ ان میں سے تھے. تو یوں کہیں گے عشرہ مبشرہ میں سے بھی یہ 5-6 صحابہ جو تھے یہ ان میں بھی نمایاں تھے. یعنی 4 تو خلفائے راشدین ہو گئے اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ جناب انہوں نے بات کہہ دی. اس بات کے اندر ایک بڑا سفارتی ایک دباؤ ہے، اس کے اندر بہت بڑا سفارتی دباؤ ہے. وہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے راضی تھے، خوش تھے، تو آپ کو بھی ان سے راضی اور خوش ہونا چاہیے، ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بات انہوں نے کہہ دی. سفارتی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی آدمیوں سے خوبصورت ہوتی ہے، اور گفتگو کے ایک ایک جملے کے اندر پیغام ہوتا ہے. سفیر عام آدمی نہیں بن سکتا، بہت ماہر آدمی، بہت سمجھدار آدمی کو سفیر بنایا جاتا ہے. جو لوگ بیوقوفوں کو اور احمقوں کو سفیر بناتے ہیں وہ اپنے ملک کی ساکھ خراب کر لیتے ہیں، اپنے ملک کے مفادات تباہ کر دیتے ہیں. تو جیسا انہوں نے جواب دیا، پھر اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے سے پھر سوال کیا، اور یہ ساری بات اب ختم ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ این تجعلونی انا و معاویہ. اچھا اگر یہ معاملہ ویسا کا ویسا رہے جیسا ابھی ہے، یعنی اختلاف اور ڈیڈ لاک ایک بیچ میں آ چکا ہے، تو اس میں آپ مجھے اور معاویہ کو کیا حیثیت دیں گے؟ آپ سے مراد آپ کی حکومت، یعنی آپ کی حکومت ہماری حکومت کو کیا حیثیت دے گی؟ اب وہ آئندہ بھی دشمنی کی حیثیت رہے گی، یا دوستی کی حیثیت ہو جائے گی، یا کوئی درمیانی راستہ ہوگا، یا آپ ہمیں باغی سمجھ کے ہم سے لڑتے رہیں گے، ہم آپ کو باغی سمجھ کے لڑتے رہیں گے. آخری بات بتائیں کہ اب اٹھنے سے پہلے یہ واضح ہو کہ آپ کی نزدیک ہماری حیثیت کیا ہے. تو اب دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی بہت بہت گہرا جواب ہے. جتنا آپ سوچیں آپ حیران ہوں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اردو کی کتابوں میں اس پورے مذاکرات میں جو رنگ بتایا گیا ہے، ایک طرف تو حضرت عمرو بن عاص کو ایک دھوکہ باز اور فریبی آدمی ظاہر کیے گئے، نعوذ باللہ من. دوسری طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیوقوف آدمی ظاہر کیا گیا، نعوذ باللہ من ذلک. جبکہ یہ دونوں صحابہ بہت یعنی عظیم صحابہ تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سے پہلے خلفۂ راشدین یعنی حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ کے زمانے میں، پھر خود کچھ عرصے حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں گورنر رہے ہیں کوفہ کے، بصرہ کے، اور جج رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں یمن بھیجا، بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کو دی، تو معمولی آدمی تھوڑی ہی تھے. جب سوال یہ ہوا کہ آپ ہمیں کیا حیثیت دیں گے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر تم چاہو، تم لوگ چاہو تو تمہارے اندر معونت ہے، یعنی تعاون کی صلاحیت تم لوگوں میں ہے. ان شئتما ففیکما معونت، چاہو تو تمہارے اندر تعاون کی صلاحیت ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے صلاحیت، فوج ہے تمہارے پاس، علاقہ ہے تمہارے پاس، لوگ ہیں تمہارے پاس. اور اگر تم نہیں کرتے تو تمہارے بغیر بھی اللہ کا نظام، اللہ کی خلافت وہ چلتی رہی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص نے اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بھی جو مسلمانوں کی جو ریاست مدینہ تھی وہ سارا انتظام پہلے بھی چلتا رہا ہے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو ہماری جو اسلامی خلافت ہے، خلافت راشدہ، یہ ہمارا نظام چلتا رہے گا. تو ایک بہت یعنی زبردست بات کی، نہ تو ایک ڈیڈ لاک پیدا کی، یعنی آپ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی، نہ ہی کوئی کھلم کھلا دوستی کا اظہار کر دیا. وہ تو حضرت علی سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے کہ نہیں جی آپ ہمارے بھائی ہیں، بس ہم ایک ہی ہیں، اور جنگ یا مستقل حکومت کا آپ کو ہم حیثیت دیتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں. بلکہ بہت درمیانی بات کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ میں تعاون کی صلاحیت ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں نا گیند دوسرے کے کورٹ میں ڈال دیں، وہ شکل اختیار کی. اس پہ بات ختم ہوئی. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ خود حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا، اور میں نے بھی تاریخ امت مسلمہ میں اس کو اسی طرح لکھا ہے. اس کے بعد پھر کچھ عرصے چونکہ معاملہ کسی طے شدہ بات پہ نہیں گیا تھا، بلکہ تقریباً بات وہیں پہ رکھی گئی تھی، جیسا تھا ویسا ہی. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے علاقے پر کئی علاقوں پر مختلف اوقات میں فوجیں بھیجی تاکہ اپنے دائرۂ حکومت کو وسیع کریں. تو باقی تو انہیں کہیں پہ بھی کامیابی نہیں ہوئی. البتہ مصر میں ان کو کامیابی ہوئی، اور مصر پر انہوں نے سن 38 ہجری میں وہاں پہ قبضہ کر لیا. تو شام اور مصر یہ دونوں ان کے پاس آئے. تو اس طرح ایک اچھی خاصی بڑی حکومت ان کی ہو گئی. لیکن یہاں پر بھی یہ کہنا
جو بعض لوگوں نے کہا ہے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آخر میں صرف کوفہ رہ گیا تھا، کوفہ یا اس کے آس پاس کے دیہات رہ گئے تھے، سارا عالم اسلام ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہ بالکل ایک جاہلانہ بات ہے، غلط بات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کوئی دلیل اس کے حق میں نہیں ہے۔ جس نے لکھا ہے، جنہوں نے لکھا ہے، دلیل کوئی بھی نہیں تھی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو گورنر تھے، ان کے وزرائے اعلیٰ تھے، ان کی اگر فہرست آپ دیکھیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکتور اکرم ضیاء العمری کی کتاب ہے عصر الخلافت الراشدہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کی تحقیق کی، وہ فہرست بالکل ٹھیک ہے، کہ اس میں جو گورنر آپ کے بتائے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر تک عالم اسلام کا 2/3 علاقہ آپ کے پاس، یعنی جزیرۃ العرب ہے، یمن ہے، عراق ہے، ایران ہے، خراسان ہے، الجزیرہ ہے، ایشیا کچھ ہے، یہ سارا حضرت علی کے پاس تھا۔ اور شام اور مصر سے ملحقہ جو علاقے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد شام کی طرف حملے کا آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا، ان سے جنگ کی آپ نے کوشش نہیں کی، اور اس کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں اللہ کی تکوین بھی تھی، اللہ کی ایک حکمت تھی، شریعت کی تکمیل، کہ جب مسلمانوں میں اختلاف کا دور ہو تو اپنے مخالف سے کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، کس کس قسم کے برتاؤ کی گنجائش ہے، آیا جنگ کی گنجائش ہے وہ بھی معلوم ہو گئی، جنگ بندی کی گنجائش ہے وہ بھی معلوم ہو گئی، اپنے مخالف مسلمان طاقت کو آپ ایک متوازی حکومت کی حیثیت دیں، اس کی گنجائش ہے وہ بھی پتہ چل گئی۔ یعنی حضرت علی کا جو آخری دور میں جو انداز تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ اس مخالف طاقت کو جو اب جنگ لڑ کے پتہ لگ گیا کہ وہ قابو سے باہر ہے، وہ اپنا اختیار و کوشش اللہ کے حکم کے تحت ہم استعمال کر چکے ہیں، اور اللہ کی ہی دی ہوئی گنجائش کے تحت ہم نے جنگ بندی کی ہے، اور اب جو صورتحال ہے وہ ایک متوازی حکومت کی طرف وہاں جا رہی ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو حضرت علی کے طرز عمل سے اس کی گنجائش بھی معلوم ہوئی فقہا کو، اور اسی لیے بعد کے زمانے میں جیسے جو خلفاء، خاص طور عباسی جو خلفاء تھے، ان میں بڑے اچھے خلفاء بھی تھے، بڑے دیندار خلفاء بھی تھے، ان کے جیسے ہارون رشید کا زمانہ آپ دیکھیں، اس میں کئی اسلامی حکومتیں آپ بنتی ہوئی دیکھتے ہیں، ایک دائیں بن گئی، ایک بائیں بن گئی، اور ہارون رشید نے جن کے خود یعنی درباریوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام محمد جو ہمارے فقہ حنفی کے بڑے ہیں وہ حضرات تھے، ان حکومتوں کی گنجائش دی انہوں نے، اور اسی گنجائش کے تحت آج بھی عالم اسلام میں بہت ساری حکومتیں ہیں، اس کا سیاسی لحاظ سے فائدہ ہے یا نقصان ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت میں گنجائش ہے کہ نہیں کہ ایسی کئی حکومتیں ہوں، تو وہ گنجائش حضرت علی کے دور سے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اسی لیے فقہا نے کبھی اس پہ زور نہیں دیا کہ جی ہارون رشید صاحب آپ نے وہ الگ حکومت بن گئی خراسان میں، اب قبضہ کریں اور اس کو ختم ہی کرنا ہے، اس کو نہیں، اس میں بھی مصلحت کو دیکھا جائے گا، اگر مصلحت یہ ہے کہ وہ ہم اس کو لے لیں، اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہے، نقصان زیادہ نہیں ہے تو لے لیں، اگر مصلحت یہ ہے کہ اگر اس کو ہم لیں گے تو اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، وقت ضائع ہوگا، جانیں ضائع ہوں گی، اس سے بہتر یہ کہ ہم اس سے ایک مناسب ربط و ضبط رکھیں، اس کو وہ اسلامی حکومت اس نے بھی قائم کی، اس کو چلنے دیں اس کے طریقے پر، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور چلتا ہے، دنیا کے اندر چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج کو بہت زیادہ بغض تھا، چونکہ ان کے لوگ قتل ہوئے تھے تو آپ کو قتل کرنے، شہید کرنے کا وہ منصوبہ بنا رہے تھے، اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان سب سے بھی ان کو بہت بغض تھا، تو 3 خوارج نے ان تینوں کو ایک وقت میں قتل کرنے کی تیاری کی، سن 40 ہجری میں یہ منصوبہ بنا، وہ تینوں اپنے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوئے، طے ہوا کہ 17 رمضان کی نماز فجر کے وقت حملہ کریں، چنانچہ تینوں نے حملہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن بیمار تھے، پیٹ میں تکلیف تھی، تو ایک اور صحابی خارجہ ابن حذافہ کو نماز کے لیے بھیج دیا، اور وہ نماز کے لیے گئے اور اس خارجی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا، نماز پڑھا رہے تھے، زخم لگا، اور زخم کی وجہ سے یعنی اتنی زیادہ صورتحال ہو گئی کہ لگتا تھا کہ اسی میں جاں بحق ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، اللہ نے ان سے بہت کام لینا تھا، اس لیے پھر وہ بچ گئے، افاقہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پر جو حملہ ہوا وہ بہت زیادہ کاری تھا، اور اب عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، اور آخری وقت میں آپ نے اپنی اولاد کو بڑی اچھی، بڑی پیاری وصیتیں آپ نے فرمائی، اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ 2 قول ہیں، ایک تو یہ کہ 17 رمضان کو حملہ ہوا، 17 ہی کو آپ شہید ہو گئے، اور دوسرا قول یہ کہ 17 کو حملہ ہوا اور بیچ میں چند دن آپ زخمی رہے، اور 21 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی قبر کہاں ہے اس بارے میں بڑا اختلاف ہے، اور یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا قبر کہاں ہے،
لیکن ظاہراً جو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ وہیں کوفہ ہی میں آپ کو دفن کیا گیا تھا، کوفہ کے جو قلعہ تھا، دارالعمارت تھا، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو ہماری بات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی، روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔